فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جانور مٹی ہو جائیں گے ایسے ان کا کھانا بھی مٹی وٹی ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں عروج اور زوال، چیزوں کو عروج ملتا ہے، زوال مل جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اچانک رخ انسان کی طرف مڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری تخلیق، ہمارا تسویہ، ہماری تقدیر، ہماری ہدایت، میری اور آپ کی صرف دنیا نہیں ہے، صرف سروائیول انسٹنکٹس نہیں دیے اللہ نے، صرف ہدایت کونیہ نہیں دی مجھ کو اور آپ کو، بلکہ ہدایت شرعیہ کا بھی بندوبست کیا ہے. دنیاوی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے مجھ کو اور آپ کو، اور وہ ہے نبوت اور وحی. اس کے بغیر گزارا نہیں میرا اور آپ کا. نبوت اور وحی، یہی چیز ہم کو جانوروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. حقیقت میں جو انسان کی سطح پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، ایٹ اے ہیومن لیول، وہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وحی کی قدر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کا، آخرت کے سامان کا بندوبست کر دیا قرآن کے ذریعے سے. اور سب سے بڑے قدردان اس کلام کے کون؟ صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک لفظ کی آپ نے قدر کری. جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ قرآن ریپیٹ کیا کرتے تھے. اور یہ کب تھا؟ جب آپ کو بھی پریکٹس نہیں تھی وحی کو حاصل کرنے کی. اور کیوں آپ ان کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ کوئی موتی ادھر کا ادھر ہو جائے، کوئی لفظ میں بھول جاؤں. تو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں نعمت کی قدر کرنا. وہ 10 نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ شکایتیں کر سکتے تھے کہ کیا بوجھ پڑ گیا مجھ پہ، اچھا خاصا رہ رہا تھا، مزے سے خدیجہ کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، اب اتنی رسپانسبلٹی آ گئی، اب تو رات کو نیند ہی نہیں آتی مجھ کو، نعوذ باللہ. ایسوں کو اللہ نہیں سلیکٹ کرتا. شکایت کرنے والے، بڑبڑانے والے، ناشکری کرنے والے پھر گھروں میں بیٹھے. کسی نے کہا ہے نا کہ جس کو ہو جان اور دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں. یہ اللہ کا جو راستہ ہے، جنت کا راستہ، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کوئی اسٹینڈنگ اوویشنز نہیں ملتے یہاں پہ. تو انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ. بات یہ ہے. تو یہ آپ کو جو نعمت ملی، ایسے آپ نے قدر کی اس کی کہ ایک لفظ ادھر کا ادھر نہ ہو جائے. اپنا آنر سمجھتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو جب یہ احساس ذمہ داری دیکھا تو سوچیں کہ جب اسٹوڈنٹ اتنا زیادہ رسپانسبل ہو تو بعض دفعہ ٹیچر کو پیار آ جاتا ہے، اس کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کیا یہاں پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کریں ہم اپنے لیے کہ اللہ ہم کو بھی ایسا اسٹوڈنٹ بنائے، ہم بھی ایسے قدر کرنے والے ہوں اس کلام اور اس قرآن کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری اور اس احساس کو دیکھا تو اللہ نے اطمینان دلایا، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھوائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اے نبی، فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے. اچھا یہ بتائیں کس زمانے کی ہے یہ سورت، کب نازل ہوئی تھی؟ شروع 0 to 3 ٹائم پیریڈ ہے نا. اس وقت قرآن نے پیشن گوئی کری تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں بھولیں گے. ابتدائی دور میں فرما دیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ زندگی کے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں بھولے قرآن کا، ناٹ ایون ون. ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے سن کر اتنا طویل کلام آپ کو حفظ ہو گیا. سورہ انعام اتنی لمبی سورت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اکٹھی نازل ہوئی تھی ان ون سٹنگ.
نہ آپ نے کسی کو روز روز سنایا، نہ کسی نے سبق آپ سے روز آ کے سنا، نہ آپ نے کوئی وقت لگایا، نہ آپ نے محنت کری، نہ کہیں لکھا ہوا آپ کے پاس تھا کہ آپ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ کے یاد کر لیتے. اور لکھا ہوا اگر ہوتا بھی تب بھی آپ تو پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ امی تھے، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، اور لکھنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں، لکھنا نہیں آتا تھا آپ کو. ایک دفعہ سنا اور حفظ کس نے کروایا؟ اللہ نے. یہ معجزہ ہے، یہ اسپیشل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ آپ کو حفظ کرنے پر محنت نہیں کرنی پڑی، اور ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی، اس ذمہ داری کو اللہ نے ہلکا کر دیا. ہاں ایک ایکسیپشن ہے، اللہ ماشاء اللہ. ہاں کیا بھولیں گے؟ جو اللہ چاہے گا وہی بھولیں گے. تو یہ اللہ کہہ کر ایکسپٹ واٹ اللہ وانٹس یو ٹو forget، یہ کہہ کر اللہ کی قدرت، اللہ کا غلبہ یہ یاد دلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خود مختار نہیں ہے. He is not an authority unto himself کہ خود ہی یاد نہیں رکھیں گے، نہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں بھائی، خود نہیں یاد کر سکتے، اللہ چاہے گا تو بھول بھی جائیں گے. تو یہ سپریٹ کر دیا ہے بندے کو اور معبود کو، کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہم پلہ نہ بنا بیٹھے کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے. نہیں، اللہ اللہ ہے، رب ہے، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے. اللہ چاہے گا تو بھول بھی جائیں، اللہ چاہتا تو سارا قرآن بولا دیتا، کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو یہ بات یہاں فرمائی اس کو سمجھ لیں کہ کیا ہے یہاں پہ انداز، اللہ کی قدرت، اللہ کے پاور کا اظہار ہے یہاں پر. اور ہمیں یہ روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن نہیں بھولے، آپ کے حافظے میں، آپ کے دل میں محفوظ ہو گیا. ایک بات یہ جنرل رول آپ کو بتایا جا رہا ہے. اچھا، انسان ہونے کے ناطے کبھی آپ سے ایسا ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کا ہی نام بھول گئی ہو جاتا ہے انسانوں سے، ایٹ ٹائمز وی فرگیٹ. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں وہ کیا منگانا ہے مجھ کو، او دھنیا، یہ کوئی بڑی چیز ہے، اس کو بھولنا کہیں گے؟ نہیں، ایٹ ٹائمز ہوتا ہے، ہمیں کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہوتی، اسپر آف دا مومنٹ. تو انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار ون آف ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک ہو گئی قرآن پڑھنے میں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کر رہے تھے، ایک آیت رہ گئی بیچ میں. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا. تو کوئی میموری سے اریز نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا، مسٹیک ہو گئی تھی آپ سے. اچھا، اور یہ اللہ آ رہا ہے نا یہاں پر کہ اللہ ماشاء اللہ، یہ قلت کے لیے آتا ہے. ریئرلی شاید کوئی ایک آدھ چیز آپ کی میموری سے سلپ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، ایکسیپشنلی کبھی کبھی ایسا ہوگا. ایک اور اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے تو. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن میں جو عمل کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے عمل کرنا ان کے اوپر. کوئی عمل آپ نہیں بھولے کہ اچھا مجھ کو نماز پڑھنی ہے اس وقت، وہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ مجھ کو خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے. نہیں، کبھی بھی آپ نہیں بھولے. اچھا، ایک اور اس کا مطلب ہے اللہ ماشاء اللہ کا، اور وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 106 سے 106. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، منسوخ سمجھتے ہیں ایبروگیٹ کرنا کسی کو، یا ہم بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو، تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی. تو اس سے ایک علوم القرآن کا الگ سبجیکٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ. ایبروگیشن کا ایک الگ ٹاپک ہے، ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے اس کو. کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اگر چاہے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آیت کو اللہ تعالیٰ ایبروگیٹ کر دے گا، منسوخ کر دے گا. اس طرح سے کرے گا کہ وہ آپ کی میموری سے نکل جائے گی، آیت ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ کی میموری سے.
دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے، مگر کیا بھولیں گے؟ جو اللہ چاہے. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے برقرار رکھنا چاہا. کچھ آیتیں اللہ نے نازل کی، پھر اللہ نے ان کو بھلوا دیا. یعنی کہ جتنی ہمارے پاس آیتیں ہیں نا، اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں. اب بات سمجھ آئی؟ جتنی ہمارے پاس ہے نا، اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں. فار ایگزامپل ہم ایک فگر لیتے ہیں 6000. اگر 6000 آیتیں ہمارے پاس ہے نا، مے بی 6010 نازل ہوئی تھی. اور 10 کہاں گئیں؟ اللہ نے بھلوا دی. اس لیے کہ مصلحت اسی میں تھی. وہ ٹیمپرری اسٹاپ گیپ سولوشن دیا ہوگا اللہ نے کسی چیز کا، اور جب وہ سچویشن اس کی ضرورت نہیں رہی تو اللہ نے وہ آیت اٹھا لی. اللہ نے کہا کہ ناتی بھی خیر منہا او مثلہا، ہم اسے بہتر لے آتے ہیں، اس جیسی لے آتے ہیں. ضرور اللہ نے کچھ نازل کیا ہوگا. لاس کچھ نہیں ہوا ہمارا. نعوذ باللہ اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے نا قرآن. تو ایسی کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ہم کو ٹیسٹ نہیں کیا کہ اللہ نے تو اٹھا لی اور ہم سے کہا عمل کرو. ہم کیسے عمل کریں؟ ہمیں جب پتہ ہی کچھ نہیں تو اس میں کوئی نقصان کسی کا نہیں. وہ اللہ نے کون سی آیتیں منسوخ کریں، وہ اللہ اپنی حکمتیں خود بہتر جانتا ہے. بعض ٹیمپرری کمانڈز تھے ایسے بیچ میں جن کی بعد میں ضرورت نہیں رہی تو لوگ بھول گئے. کون سی آیت بھولے مثال کے طور پہ؟ جب بھولی ہے تو یاد کیسے کسی کو؟ ناسخ یعنی کہ جو منسوخ ہو گئی، اور منسوخ ناسخ منسوخ کرنے والی اور ہونے والی. قرآن میں کون سے چینجز نہیں ہیں؟ جب قرآن ہمارے پاس آ گیا اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا اس دن قرآن مکمل، اس کے بعد ایک شوشہ نہیں بدلا ہے اس کا. ڈیورنگ ریویلیشن اللہ نے جیسا چاہا اس کو کیا. جو منسوخ ہوا اس کی جگہ کہ اللہ نے بتایا کہ اس کی جگہ یہ آ گیا، اللہ خود بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. الجہر کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو انہ یعلم الجہر وما یخفی. جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے بات کرنا. ساری مخلوقات اکٹھی ایک وقت میں اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولیوں میں، لینگویجز میں بھی بولیں گی، آسانی کے ساتھ اللہ سب کو سن لے گا. ہمارا تو سننے کا حال یہ ہے کہ پیج کھڑک رہے ہوں تو ہم کو پیچھے سے آواز نہیں آتی. یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اکٹھا سب کی سن لیتا ہے. نہ صرف آوازیں سن لیتا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، ذہن سوچ کیا رہے ہیں یہ بھی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ مجھ کو پتا چلے میں کیا سوچ رہی ہوں، اللہ کو پتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کے دل میں خیال آئے، خیال آنے سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا خیال آنے والا ہے. یہ ہمارے رب کی شان ہے. تم سبحان ربی الاعلی کیسے نہیں کہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آسان طریقے کی آپ کو سہولت دیں گے. بہت خوبصورت کنسٹرکشن ہے سینٹنس کا، ترکیب بہت پیاری ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نُيَسِّرُ لَكَ، یہ نہیں کہا ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے. کیا کہا؟ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے. ایک تو پہلے یسرا کو سمجھ لیتے ہیں کہ یسرا سے کیا مراد ہے. یہاں پر یسرا سے مراد ہے پاکیزہ زندگی. ہم پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنا آسان ہے، حقیقت نیکی کرنا آسان ہے. جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے، پھر جھوٹ کو یاد رکھنا اس سے بھی مشکل ہے کہ کس وقت کیا جھوٹ بولا تھا. بھئی سچی بات کرو، زندگی آسان، قصہ ختم کہ بھئی جو بات ہے وہ کہہ دی. تو یسرا پاکیزہ زندگی، نیک اعمال، جنت. سب سے بڑی آسانی کی جگہ تو جنت ہی ہے، اور شریعت. تو کیا کہا؟ یہ تو یسرا ہو گیا. اب کہا نُيَسِّرُكَ، اے نبی ہم آپ کو آسان کر دیں گے. یعنی کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے
وہ تو اپنی جگہ رہے گی. اب فجر کی نماز تو چینج ہونے والی نہیں ہے نا, وہ تو ٹائم ہے اس کا, صبح ہوتی ہے وہ تو, اور 9 بجے تو نہیں نکلے گا سورج, 9 بجے تو فجر نہیں آنے والی, کراچی میں تو نہیں آنے والی. تو کیا ہوگا, آسانی کس کو ہوگی؟ آپ کو. پریکٹس کرتے کرتے فجر کی نماز آسان ہو جائے گی. تو عمل اپنی جگہ وہی رہے گا, شروع میں مشکل لگے گا, پھر ہم اپنے اندر آسانی فیل کرنے لگ جائیں گے اس کام کو کرنے میں. پریکٹس جو ہم کہتے ہیں, پریکٹس میکس پرفیکٹ, کرتے رہیں عادت ہو جاتی ہے اس چیز کی. نہ صرف وہ چیز آسان لگنے لگتی ہے, پھر اور آسانی ہوتی ہے, وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے, شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا آپ کو آسان کر دیں گے ہم آسانی کے لیے. اور یہ حقیقت ہے, جو قرآن کا دامن تھام لے گا اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا, دل چاہنے لگے گا, ساتھی نیک مل جائیں گے, انشاءاللہ انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گا, اور موقع ملیں گے. آج آپ پڑھ رہی ہیں, کل آپ سے کہا جائے گا پڑھائیے. آج آپ فہم کا پیپر کر رہی ہیں, کل کہا جائے گا بنائیے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ اور نیکی کے موقع دیتا ہے, راہیں کھولتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں نا, اللہ کی طرف سے دل میں نیکی کے خیال آتے ہیں, آئیڈیاز آتے ہیں, اچھا یہ کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. اور کتنی آسان اللہ نے شریعت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم ساری دنیا چھوڑ کے جا کے پہاڑوں کے اوپر بیٹھ جاؤ اور بے حد مشقتیں اٹھاؤ, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ, کانٹوں کے اوپر لیٹ جاؤ, کچھ بھی نہیں. الدین یسرن آتا ہے حدیث میں, دین آسان ہے. اتنا پریکٹیکل, اتنا پریگمیٹک, اتنا یوزر فرینڈلی ہے ہمارا دین. الحمدللہ. کھاؤ پیو عیش کرو, آتا ہے نا, کلو واشربو, کھاؤ پیو مزے کرو. اور سب سے بڑی آسانی کی جگہ تو جنت ہے. اور سچی بات کہ کوئی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں پڑی جو کہ اللہ نے آپ کے لیے آسان نہ کی ہو. اپنی راہ میں چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے. آپ نے لکھنا شروع کیا, 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے لکھ رہی تھیں, یقیناً زیادہ مشکل لگ رہا ہوگا. اب وہی لکھنا کیسے آسان ہو, لکھنا تو نہیں بدلا, بلکہ لکھنے کا تو لیول بڑھتا جائے گا, لیکن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کے شوق کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے, فرشتوں کی مدد کی وجہ سے, برکت کی وجہ سے انشاءاللہ. اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا, کون کتنے شوق سے پڑھتا ہے, اتنی اللہ کی مدد آتی ہے. فرمایا فذکر, لہذا آپ نصیحت کیجئے, ان نفعت الذکرى, اگر نصیحت فائدے مند ہو. ذکرى پاورفل ریمائنڈر, وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہیے لوگوں کو, یعنی یاد دلائیے, ان کو یاد آئے گا. اور یاد دلاتے ہوئے, نصیحت کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ بھی موقع مناسب ہے یا نہیں ہے, کب بتائیں, کس کو بتائیں, کس طرح بتائیں, یہ سوچ لے انسان. یہ بتائیں, جس کو بتایا جاتا ہے سب کو فائدہ ہوتا ہے سننے کا؟ نہیں ہوتا. ابو جہل کو ہوا؟ نہیں ہوا. تو پھر کیا مطلب ان نفعت الذکرى, کہ آپ بتائیں اگر نصیحت فائدہ دے, سننے والے کو ہو یا نہ ہو, بتانے والے کو تو فائدہ ہو جاتا ہے. درس دے کر آئے ہیں غیبت کے اوپر, جو درس دے کر آیا ہے ایک دن تو انسان بنا رہے گا نا, کم از کم شرم آتی ہے نا انسان کو کہ میں نے خود ہی تو کہا ہے, یہ بھی کم از کم میں خود تو نہ غیبت کروں. تو خود تو فائدہ ہوتا ہے یہ بتانے والے کو, کسی کو ہو یا نہ ہو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا کون؟ من یخشا, جس کے اندر خشیت ہے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے اگر یاد دہانی کو ریسیو کرنا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور اوائڈ کرے گا, دور بھاگے گا کون؟ انتہائی بدبخت. اجتناب کون کرے گا؟ جو مغرور ہے یا لاپرواہ ہے, انڈیفرنٹ ہے یا ایروگنٹ ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ, جو بڑی آگ میں جائے گا. جہنم کی آگ تو کبریٰ ہے,
کس کے مقابلے میں کبرا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی آگ صغرا ہے. جی دنیا کی آگ صغرا ہے، چھوٹی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا 70th پورشن ہے. جزء من 70 جزءً. جہنم کی آگ کی 170th ہے دنیا کی آگ. تو وہ کیا ہوگی جہنم کی آگ؟ وہ ہے نارن کبران، بہت بڑی آگ. دنیا کی آگ تو چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آگ سے ہم کو بچائے. اللہم اجرنا من النار. پھر وہاں کیا ہوگا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. کہ بھئی مرے تو جان چھٹے عذاب سے، یا جیے تو ایسے جیے کہ جینے کی رونق تو ہو، جینے کا مزہ تو ہو، ہنسنا بولنا کھانا پینا ریلیکسیشن. نہ زندگی کی چاشنی ہوگی اور نہ موت کے جان چھوٹ جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اب اس کے بالکل برعکس بات ہے. قد افلح من تزکا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. فلاح کے بارے میں تو ابھی اتنی لمبی بات کی تھی ہم نے، ہے نا. تزکا پاکی، سب سے پہلے شرک اور کفر سے پاکی، اور پھر نیتوں کی حفاظت کہ نہ دنیا طلب کریں، نہ نیت میں کھوٹو، نہ دکھاوا کریں. یہ ہے تزکا، پاکی اختیار کرنا، عقیدہ پاک کرنا، نیت کو پاک کرنا. اور ایک اور بھی تزکا ہے. علماء کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پاکی اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس کو بالکل پاک کرو، صاف کرو. کس چیز سے؟ بدعات سے. بدعتیں نہیں ایجاد کرو. سنت کے مقابلے میں اعمال کریٹ نہیں کرو اپنی طرف سے. سنت کے مقابلے پہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ سنت کی دشمن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تزکیہ کرو، بدعت نہیں کرو. پھر لوگوں سے معاملہ کرنے میں تزکیہ کیسے؟ دیکھیں عبس ابا تولا پڑھا تھا نا ابھی. ہم کہتے ہیں نا خندہ پیشانی. خندہ پیشانی کیا؟ اچھی شکل کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرنا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس دن پھر کسی نے واٹس ایپ میسج بھیجا، ابھی تو ایک اور کا ذکر کیا تھا نا. وہ کیا میسج تھا کہ برے موڈ کو برے الفاظ کے ساتھ نہیں جوڑو. بیڈ ورڈز اینڈ بیڈ موڈ کو کمبائن نہیں کرو. موڈ تو چینج ہو جاتا ہے، الفاظ تو یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کو. تو تزکیے کے 3 پہلو ہو گئے ہیں نا. کیا؟ اللہ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. اور ایک چوتھا پہلو ہم نے ڈسکس کیا تھا، خود اپنے ساتھ. خود جھوٹ، حسد، ان چیزوں سے اپنے آپ کو انسان صاف کرے. تو اب کس نے فلاح پائی؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ کیا، کہا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے. تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اور نماز تو سراپا ذکر ہی ہے. اب مسئلہ ہے کیا؟ کیوں نہیں تزکیہ ہوتا؟ کیوں نہیں فلاح پاتے؟ کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ہے مسئلہ تمہارا. بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل اس لیے تزکیہ نہیں ہو رہا. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے انسان کو دنیا میں. تو یہ بل سے مضمون شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. یعنی کہ مطلب ایسے بنے گا کہ لیکن تم کیوں نماز پڑھو گے؟ بھلا تم کیوں ذکر کرو گے؟ بھلا تم کیوں تزکیہ کرو گے؟ تم تو دنیا کی زندگی پر مرے جا رہے ہو، تمہیں آخرت سے کیا دلچسپی ہے؟ یہ انداز ہے بات کا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس کے لیے محنت مشقت کرو، اپلائی کرو. ہم نے پڑھا تھا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
اس کے لیے چاہیے آرزو کرنے والے آرزو کریں آخرت کے درجوں کے لیے. یہ کیا تم ٹیمپرری آنی جانی فانی دنیا پہ مرے چلے جاتے ہو؟ پتہ ہے نا مرنا ہے، پھر بھی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو. اور یہ سارا جو مضمون آیا ہے سورۃ الاعلیٰ کا، یہ پہلی دفعہ نہیں سنایا جا رہا انسانوں کو. کہاں تھا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تب ابراہیم اور موسیٰ ہی کو کیوں سلیکٹ کیا اتنے سارے رسولوں میں سے، نبیوں میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہ مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت قائم کیا کرتے تھے، کنیکشن بناتے تھے ان سے، دین ابراہیمی پر خود کو کہتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ یہودیوں کو سمجھانا تھا. تو جو ہاذا آیا ہے ان ہاذا لفی الصحف الاولیٰ، ہاذا سے مطلب ہے سورہ الاعلیٰ کا پورا مضمون، نئی باتیں نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک اور ان سے پہلے اور ان کے بعد تک سب کو یہی سمجھایا گیا ہے، اسی طرح نصیحت کی گئی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نصیحت قبول کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.